الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو ایک بنیادی عبادت ہے۔ وضو کے متعلق آج ہم کچھ سیکھیں گے کہ وضو کے اندر کیا چیزیں فرض یعنی ضروری ہیں اور کیا سنت مبارکہ ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، جن میں سے پہلا فرض چہرہ دھونا۔ چہرے کی حدود علماء کرام نے جو فرمائی ہے، اوپر سے نیچے جہاں سے عمومی طور پر سر کے بال اگتے ہیں پیشانی کے اوپر سے، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ چہرے کی حدود، اوپر سے نیچے کی طرف اور دائیں سے بائیں کی طرف، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ مکمل چہرہ ہو گیا۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کی اجازت نہیں۔ اگر تھوڑا بھی اس میں معمولی سا چہرے میں سے کچھ بھی معمولی سا دھلنے سے رہ گیا تو ہمارا فرض پورا نہ ہوگا۔ جب فرض پورا نہ ہوگا تو ہمارا وضو بھی نہ ہوگا۔ دوسرا فرض کوہنیوں تک دونوں بازو دھونا۔ اس میں کوہنیاں بھی شامل ہیں، کوہنیاں بھی دھونی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی 4 حصے اگر سر کے بنائے جائیں اور اس میں سے کسی ایک حصے پر ہمارا تر ہاتھ لگ جائے، ٹچ ہو جائے تو ہمارا مسح ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اس کے بعد وضو کی کل 14 سنتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب نماز کے احکام کے اندر تحریر فرمائی ہیں، ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ وضو کی سنت یہ ہے کہ وضو سے پہلے نیت کون سی ہونی چاہیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کی نیت کرتا ہوں، یا بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کی نیت کرتا ہوں۔ دوسری سنت مبارکہ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا جائے۔ تو جو اس طرح کرے گا، یعنی بسم اللہ والحمدللہ وضو سے پہلے پڑھے گا، تو جب تک اس کا وضو باقی رہے گا اللہ پاک کے معصوم فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا۔ اس کو پہنچے بولتے ہیں، یہاں تک 3 بار دھوئیں گے تو یہ بھی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد 3 بار 3 چلو سے کلی کرنا، پھر 3 بار مسواک کرنا۔ مسواک کی بہت بڑی فضیلت ہے، ایک تو رب تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اس کے اوپر ثواب بھی ہے، سنت مبارکہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں سے شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس سے دانت بھی صاف ہوتی ہے اور منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، پھر داڑھی کا خلال کرنا اگر احرام میں نہ ہو تو۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یوں کر کے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اس کے بعد پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، پھر کانوں کا مسح کرنا۔ 13ویں نمبر پہ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرائض جس طرح عرض کیے ہیں، پہلے چہرہ دھونا، پھر کوہنیوں تک دونوں بازو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ تو یہ ترتیب سے ہو، ان کی ترتیب آگے پیچھے نہ ہو، یہ سنت طریقہ ہے کہ ان کی ترتیب قائم رہے۔ اور 14ویں اور آخری سنت جو ہے وہ ہے
پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ فوراً دوسرا عضو دھو لیا جائے، تو یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ اور آخر میں ایک فضیلت سنتے ہیں کہ جب وضو بنا لیا جائے، وضو بنانے کے بعد جو حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص وضو بنانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، علم و عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ سنائے اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔